معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ فیروز پور اور اس کے مضافات۔ جناب احمد علی صاحب سراج تحریر فرماتے ہیں، ہمارا گھر فیروز پور شہر میں امرتسری دروازے کی بند گلی میں سب سے اخیر واقع تھا، جس کے ارد گرد تمام سکھ آباد تھے۔ 17 اگست کی شام کو حد بندی کمیشن کے فیصلے کا اعلان ہوا اور فیروز پور ایسا مسلم اکثریت رکھنے والا شہر بھی ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ 18 اگست کی رات کو ہم گھر میں بیٹھے اطمینان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ قریب چوک سے لاٹھیاں چلنے کی آواز آنے لگی اور ہائے مر گیا کا شور برپا ہوا۔ عین اسی وقت چوک میں سکھوں نے نعرے لگائے۔ ان نعروں کی صدائے بازگشت شہر بھر کے تمام محلوں سے اٹھی اور ہر طرف سکھوں کے نعرے بلند ہونے لگے۔ پھر خاموشی طاری ہو گئی اور لوگ سو گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر نعرے سنائی دینے لگے۔ اس طرح سکھ رات بھر نعرے مار مار کر دہشت پھیلاتے رہے۔ 19 اگست کی صبح نمودار ہوئی تو فضا بہت دہشت زدہ سی نظر آ رہی تھی۔ تاہم ہمارے خاندان کے افراد جو دفتروں میں ملازم تھے اپنے اپنے کام پر روانہ ہو گئے۔ ابھی دفتر میں کام کرتے ہوئے 11 ہی بجے تھے کہ ہمیں دفتر سے فوراً چلے جانے کا حکم مل گیا، کیونکہ شہر میں فساد شروع ہو چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ فیروز پور اسٹیشن پر جو مسلمان مسافر ٹکٹ خرید رہے تھے ان پر سکھوں نے حملہ کر دیا اور بہت سے مسلمانوں کو مار ڈالا۔ اس کے ساتھ سکھوں کے جتھوں نے مسلمانوں کے محلوں پر دھاوا بول دیا۔ 19 اگست کو ٹھیک صبح 10 بجے شہر بھر میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ ہمارا دفتر چھاؤنی میں تھا۔ میں وہاں سے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اسٹیشن پر پہنچا تو وہاں گولیاں چل رہی تھیں۔ میں نے ایک درخت کی اوٹ میں پناہ لی۔ چند منٹ کے بعد میں اسٹیشن کی حدود سے باہر نکلا۔ وہاں ریلوے ملازمین کے کوارٹر تھے۔ ان ملازمین نے مجھے اپنے ہاں پناہ دی۔ شہر میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ دوسرے دن پھر 24 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا گیا، جو 21 اگست کو صبح 8 بجے ختم ہونا تھا۔ لیکن اس روز یہ حکم صادر ہوا کہ 8 بجے سے 11 بجے تک کرفیو ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں کے لیے ہوگا۔ پھر 2 گھنٹے کرفیو لگے گا اور 2 بجے سے شام کے 6 بجے تک مسلمانوں کو چلنے پھرنے کی اجازت ہوگی۔ مجھے اس بات کا علم نہ تھا، اس لیے میں وہاں سے چل پڑا۔ ٹاؤن ہال کے پاس ملٹری کے پہرے دار نے مجھے روکا۔ وہ مسلمان تھا۔ اس نے مجھے بات سمجھائی اور واپس جانے کے لیے کہا۔ اس لیے میں اسٹیشن پر چلا گیا اور 2 بجے تک وہیں رہا، اور پھر گھر کی طرف واپسی کے دوران ہی میں نے اور میرے گھر والوں نے مکان تبدیل کر لیا تھا۔ محلوں کے محلے مسلمانوں سے خالی ہو چکے تھے۔ دھوبیوں کے بیل کھلے پھر رہے تھے۔ سڑکوں پر جا بجا گاڑیاں کھڑی تھیں۔ مرغیاں، بطخیں، بھیڑیں، بکریاں بازاروں میں آوارہ پھر رہی تھیں۔ مسلمان گوجروں کی گائیں اور بھینسیں رسوں اور زنجیروں سمیت کھلی پھر رہی تھیں۔ مسلمانوں کے محلوں میں ہو کا عالم تھا اور عمارتیں دھڑا دھڑ جل کر گر رہی تھیں۔ اپنے گھر کے نزدیک پہنچا تو میرے چھوٹے بھائی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر تبدیل کر لیا گیا ہے اور اب وہ مسلم اکثریت والے ایک محلے میں چلے گئے ہیں۔ 21 اگست کی صبح کو میرے والد گھر کے افراد کو لے کر شہر سے بھاگ جانے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت کرفیو صرف ہندوؤں کے لیے کھلا تھا۔ جب وہ اپنا سامان لے کر اسٹیشن پر پہنچے تو ملٹری نے انہیں روکا اور کہا کہ تم مسلمان کیوں گھر سے باہر نکلے ہو؟ قطار میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہیں گولی مار دی جائے۔ والد نے منت سماجت کی اور کہا کہ ہمیں اس بات کا علم نہ تھا کہ کرفیو صرف ہندوؤں کے لیے کھلا ہے۔ اس پر ملٹری والوں نے کہا کہ سامان یہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ چنانچہ وہ سب واپس لوٹ آئے۔ 21 اگست کی شام کو ہم اپنے گھر سے کچھ سامان اٹھانے کے لیے گئے۔ اس امر کے باوجود کہ کرفیو صرف مسلمانوں کے لیے کھلا تھا، سکھوں کے ایک گروہ نے ہم پر اینٹیں برسانی شروع کر دی۔ ہم نے ملٹری کی مدد سے جو آگ بجھا رہی تھی کچھ سامان نکالا اور اسٹیشن کو چل دیے۔ رات کے 10 بجے گاڑی چلی اور ہم لاہور پہنچ گئے۔ جناب غلام قادر صاحب لکھتے ہیں، یوں تو مشرقی پنجاب کے ہر ضلع میں کشت و خون اور قتل و غارت کے دردناک واقعات ظہور پذیر ہوئے، لیکن فیروز پور کا ضلع بدترین آلام و مصائب کا
تختہ مشق بنا رہا۔ اس ضلع میں غایت درجے کے تشدد کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے چھوٹے بڑے تمام افسر اور اہلکار ہندو اور سکھ تھے، جو اپنی قوم کے فسادی عنصر کی کھلی طرفداری کرتے رہے۔ موگا اور فاضلکا کی تحصیلوں میں 15 اگست سے پہلے ہی قتل و غارت کی وارداتیں شروع ہو گئی تھیں۔ موگا میں ایک مسلمان مجسٹریٹ اور سب پوسٹ ماسٹر کو ان کے بال بچوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ فاضلکا سے ابوہر جانے والی سڑک پر 3 مسلمان گاڑی بانوں کو قتل کیا گیا۔ کوکری تحصیل موگا میں شب خون مار کر مسلمانوں کے 3-4 خاندان تہہ تیگ کر دیے گئے۔ 13 اگست کو پولیس کے تمام مسلمان ملازمین سے ہتھیار لے لیے گئے اور انہیں نکال دیا گیا۔ 15 اگست کو فیروز پور میں یوم آزادی کی خوشی میں جانور ذبح کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ فاضلکا میں کئی مسلمانوں کو گھروں اور دکانوں سے نکال کر شارع عام میں قتل کر دیا گیا۔ 17 اگست کو اعلان ہوا کہ فیروز پور کا ضلع ہندوستان میں جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ہر جگہ جتھے جمع ہونے لگے اور 19 اگست کو صبح 10 بجے ان جتھوں نے فیروز پور شہر اور ضلع بھر کے دیہات میں مسلمانوں کے قتل عام کی مہم شروع کر دی۔ فرید کوٹ اور پٹیالہ کے فوجی دستے اور ضلع فیروز پور کی پولیس ان کی امداد کر رہی تھی۔ فرید کوٹ سے نکلنے والے مسلمانوں کو فیروز پور کی سیدھی راہ سے قصور کی طرف آنے سے روک دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ مکستر کی راہ سے آئیں، جہاں سکھوں کا ایک بے پناہ لشکر جمع ہو رہا تھا۔ اس لشکر نے فرید کوٹ کے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کر کے 90% مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا، عورتیں چھین لی۔ مکھو تحصیل زیرہ کی طرف سے آنے والے قافلوں کو تلونڈی نپا لال کے ایک مسلمان چودھری نے سکھ تھانے دار سے مل کر تباہ کرایا۔ ضلع فیروز پور کے مسلمانوں پر اتنی تباہی آئی کہ بمشکل 50% مسلمان پہنچنے میں کامیاب ہو سکے ہوں گے۔ جب ملٹری مسلمانوں کو قافلوں کی صورت میں لانے لگی تو عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی تلاشی لی گئی۔ برہنہ عورتوں کا ایک قافلہ قصور تک آیا، جہاں انہیں کپڑے پہنائے گئے۔ شیخ مہر علی صاحب تحریر فرماتے ہیں، میں موگا کے مشہور شیخ خاندان کا ایک فرد ہوں۔ ہمارا خاندان تجارت پیشہ تھا۔ اگست کے آغاز ہی سے موگا کی فرقہ وار فضا مقدر نظر آنے لگی۔ غیر مسلم جلسے کرتے تھے اور جلوس نکالتے تھے اور مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ سبزی منڈی میں بم پھینکا گیا، جس سے ایک مسلمان شہید ہوا اور چند زخمی ہوئے۔ 6 اگست کو سکھوں نے قبرستان پر شب خون مارا اور 6 مسلمان فقیروں کو جو وہاں سو رہے تھے شہید کر دیا۔ ان حادثات کی وجہ سے موگا کے مسلمان وہاں سے نکلنے لگے۔ 8 اگست کو ہمارا خاندان بھی لاہور آنے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ راستے میں غیر مسلم ہم پر حملہ کرنے کے لیے چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہم پر ریوالور سے فائر کیے۔ میرا نوجوان بھتیجا وہیں شہید ہو گیا۔ 9 اگست کو ہمیں ہسپتال سے مرحوم کی لاش ملی، جسے ہم نے پولیس کی حفاظت میں سپرد خاک کیا۔ اسی دن شام کو ہم فیروز پور پہنچ گئے اور فیروز پور میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا تو 20 اگست کو لاہور آ گئے۔ اہلیہ حکیم محمد نعمان ساجد تحریر فرماتی ہیں، میں جولائی کے وسط میں اپنے برادر عزیز قاضی مبارک احمد ٹیلی گراف کلرک کے ہاں فاضلکا پہنچی۔ اگست کے شروع میں میرے بھائی کو حکم ملا کہ تمہیں بہاول نگر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بھائی اکیلے وہاں چلے گئے اور 15 اگست کو اہل و عیال کو لے کر جانے کے لیے واپس لوٹے۔ 16 اگست کو ہم گاڑی پر سوار ہونے والے تھے کہ شہر میں فساد ہو گیا۔ سکھ مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کے گھر بار لوٹنے لگے۔ ہم رک گئے۔ خیال تھا کہ فساد کی راہ تھم جائے گی، لیکن 18 اگست کو عید کے دن سارے فاضلکا میں وسیع پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ لوٹ مار اور قتل و غارت کی وارداتیں عام ہونے لگیں۔ شہر میں مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ سکھ اور ہندو گنڈے کوچہ و بازار میں مسلمان عورتوں کی بے عزتی کرتے نظر آنے لگے۔ یہ ہیبت ناک مناظر دیکھ کر اور خوفناک حالات سن کر ہم بہت گھبرائے اور 19 اگست کو صبح سویرے ہی گھر سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ راستے میں کئی جگہ بڑی بڑی عمارتیں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ راستے میں گنڈوں کے ایک گروہ نے ہمارے تانگے پر حملہ کرنا چاہا، لیکن کوچوان گھوڑے کو تیز دوڑا کر ہمیں خطرے سے باہر نکال لایا۔ اسٹیشن پر گاڑی تیار تھی
ہم اس میں بیٹھ گئے۔ ہمارے پاس کوئی سامان نہ تھا، بستر اور کیش بھی ہم اپنے ساتھ نہیں لا سکے تھے۔ میں، میری باوج، اس کے 2 بچے اور میرا بھائی جانیں بچا کر اسٹیشن پر پہنچے تھے۔ خیال تھا کہ گھر کا سامان مقفل ہے، امن چین ہونے پر بھائی آ کر لے جائیں گے، لیکن جو لوگ ہمارے بعد فاضلکا سے نکلے ان کا بیان ہے کہ ہمارے نکلنے کے فوراً بعد ہمارے مکان کو لوٹا گیا، پھر نظر آتش کر دیا گیا۔ مکان تو ہمارا نہ تھا، ہم کرایہ دار تھے، لیکن ہمارا 20,000 روپے کا ساز و سامان سکھ اور ہندو لٹیروں کی نظر ہو گیا۔ تاہم خدا کا شکر ہے کہ ہم عزت و آبرو اور جان کی سلامتی کے ساتھ نکل آئے۔ سب ہیڈنگ: تحصیل زیرہ کا بے پناہ قافلہ۔ ایک صاحب جو اپنا نام لکھنا بھول گئے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، ضلع فیروز پور میں سکھوں نے فسادات برپا کرنے کی ابتدا تحصیل موگا سے کی۔ 22-23 رمضان مطابق 10-11 اگست کو سنا گیا کہ موگا میں 3 اہم وارداتیں رونما ہوئی ہیں۔ ایک مجسٹریٹ پر قاتلانہ حملہ ہوا جو زخمی ہونے کے چند گھنٹے بعد راہی ملک بقا ہو گیا۔ ایک مسلمان سب انسپکٹر پولیس جو تھانے کی طرف جا رہا تھا مار دیا گیا، اور ایک میونسپل کمشنر پر ریوالور کے 3 فائر ہوئے جو انہی قدموں پر گر کر جاں بحق تسلیم ہو گیا۔ یہ تمام کارروائی سکھ علاقہ مجسٹریٹ اور ڈی ایس پی اور اسلحے کے لائسنس دار لالا دولت رام کے لڑکوں نے مل کر کی تھی۔ تینوں راشٹریہ سیوک سنگھ کے ممبر تھے۔ اسی رات سکھوں نے دیہات میں مسلم اقلیت پر حملے کیے۔ کوکری ارائیاں کی بستی پر رات کو چھاپا مارا اور کئی خاندانوں کو عورتوں بچوں سمیت تہہ تیگ کر دیا گیا۔ بستی کے 2-3 آدمی جو باہر کھیتوں میں فصلوں کو پانی دے رہے تھے بچے اور بھاگ کر دوسری بستیوں میں پناہ گزین ہوئے۔ اگلے دن موزہ اندر گڑھ تحصیل زیرہ پر حملہ ہوا۔ اس گاؤں کی نصف آبادی سکھ اور نصف مسلمان تھی۔ امداد کے لیے ارد گرد سے بھی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سکھ سکھوں کی مدد کے لیے آئے، مسلمان مسلمانوں کی امداد کے لیے جمع ہوئے۔ پہلی جھڑپ میں سکھ گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لڑائی 2 دن تک جاری رہی۔ تیسرے دن سکھوں کو 7 مسلح لاریوں پر کمک پہنچ گئی، جس میں ریاست فرید کوٹ کے سپاہی بھی شامل تھے۔ سکھوں نے بم گرائے اور رائفلوں سے فائر کیے۔ مسلمانوں کے پاس نیزوں اور بھالوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ نکلے۔ اس روز مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں شہید اور زخمی ہوئے۔ جو بیچارے جانیں بچا کر بھاگے ان میں سے اکثر ڈھولےوال تحصیل زیرہ میں داخل ہو گئے اور کچھ ادھر ادھر مسلمانوں کی آبادیوں میں بکھر گئے۔ اندھ گڈ کے بعد کوٹ قائم خان، کوٹ عیسیٰ خان، نورپور ککھا وغیرہ پر عید کے دن حملے ہوئے۔ ان حملوں میں سکھوں کے ساتھ ڈوگرا ملٹری کے سپاہی بھی شریک تھے۔ حملہ آوروں نے ان دیہات کے مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچایا اور منتشر ہونے پر مجبور کر دیا۔ 20 اگست کو موزہ تلونڈی پر حملہ ہوا جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ اس مقام پر بہت سے مسلمان پناہ گیر جمع ہو رہے تھے۔ 2 گھنٹے مسلسل لڑائی ہوتی رہی۔ سکھ بھاگ گئے۔ ان کے بھاگنے کے فوراً بعد لاریوں پر سوار ڈوگرا ملٹری وہاں پہنچ گئی، جس نے مسلمانوں پر بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی۔ لاتعداد مسلمان چشمے زدن میں مٹی کا انبار ہو گئے۔ اب سکھ لوٹے اور انہوں نے گاؤں پر ہلہ بول کر غارت گری شروع کر دی۔ وہ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور جوانوں کو بلا امتیاز قتل کرنے لگے۔ یہ قصبہ منٹوں میں لاشوں کا انبار بن گیا۔ سکھوں نے مکانات کو آگ لگا دی اور آگ کی لپیٹیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔